قدری یا علی علماء حق اہل سنت زندہ پیر طریقت جناب سید احمد گل محمدی کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى واللیل اذا سجى صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما شفیع مطاع نبی کریم کسیم جسیم نسیم وسیم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ حضرات محترم، آپ کے سامنے میں نے قرآن مجید فرقان حمید میں سے تھوڑا سا حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ قرآن پاک کا یہ حصہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا والضحیٰ، اے محبوب تیرے سونے مکھڑے کی قسم، واللیل اذا سجا، اے محبوب تیری زلف عنبری کی قسم جب وہ چھا جائیں۔ قرآن کے اندر اول سے لے کر آخر تک پورے قرآن کے اندر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ ذات اقدس ہے کہ جس کے چہرے کی اللہ کریم نے قسم اٹھائی۔ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے انبیاء نورانی چہرے والے تھے، حسن والے تھے، خوبصورت چہرے والے تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ کریم نے کسی نبی کے چہرے کی قسم نہیں اٹھائی۔ زبور اٹھا لیں، تورات اٹھا لیں، انجیل اٹھا لیں، صحیفے اٹھا لیں، آسمانی کوئی کتاب اٹھا لیں، قرآن اٹھا لیں، اللہ کریم نے آقا علیہ السلام کے علاوہ کسی نبی کے چہرے کی قسم نہیں اٹھائی۔ جب میرے آقا کی باری آئی تو قرآن نازل ہوا، فرمایا والضحیٰ، اے محبوب اسی مکھڑے کی قسم۔ رب رب ہو کر حضور کے چہرے کی قسم اٹھائے۔ اس نقطے کو ذہن میں رکھیں اور اس موضوع معراج کو بھی ذہن میں رکھیں کہ اللہ کریم نے کسی نبی کے چہرے کی قسم نہیں اٹھائی، کسی نبی کے چہرے کی، اور ہر نبی کو اللہ کریم نے معراج کرائی۔ ہر نبی کو جس انداز کے ساتھ میرے آقا کو معراج ہوئی، کسی نبی کو اس انداز کے ساتھ معراج نہ ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام رب کے دیدار کی خاطر التجا کرتے رہے تو رب کائنات نے فرمایا لن ترانی، تو میرا دیدار نہیں کر سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرنے لگے یا اللہ میں تیرا نبی، میں تیرا پیغمبر، تیرے قرب والا ہوں، تیرا دیدار میں نہ کروں گا تو پھر کون کرے گا؟ رب کائنات نے فرمایا اے میرے موسیٰ تو میرا کلیم ہے، جو میرا دیدار کرے گا وہ میرا حبیب ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، عرض کیا مل فرق بین الکلیم والحبیب، یا اللہ کلیم اور حبیب کے اندر فرق کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ تو رب کائنات نے فرمایا اے موسیٰ تو سننا چاہتا ہے کہ کلیم اور حبیب کے اندر فرق، تو فرق سن۔ کلیم وہ ہے کہ جب معراج کے لیے رب کے دیدار کی خاطر
التجا کرے، 40 دن روزے رکھے، روزانہ غسل کرے، نیا لباس پہنے، معطر روزانہ ہو، 40 دن کے بعد کوہ طور پر آ کر میری بارگاہ میں التجا کرے، یا اللہ مجھے اپنا دیدار کرا، پھر بھی میں رب کی مرضی دیدار کراؤں یا نہ کراؤں، یہ ہے کلیم۔ اور حبیب وہ ہے جو اپنے حجرے کے اندر اپنے بستر پر آرام فرما ہو اور تمام ملائکہ کا جھرمٹ بھیج کر عرش اعظم پر سب سے اوپر بلندی پر بلا کر اسے اپنی ملاقات کراؤں، یہ ہے حبیب۔ سننا چاہتا ہے کہ کلیم اور حبیب کے اندر فرق کیا ہے، تو سن، کلیم وہ ہے جب رب کے دیدار کی خاطر کوہ طور پر آئے تو اپنی نالین اتار کر آئے، حبیب وہ ہے جو ساری بلندیاں طے کر کے عرش اعظم پر آئے تو نالین کے ساتھ آئے۔ سننا چاہتا ہے کلیم اور حبیب، سن، کلیم اور حبیب کے اندر فرق یہ ہے، کلیم وہ ہے جو رب کی رضا چاہے اور حبیب وہ ہے کہ جس کی خود خدا رضا چاہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ۔ اللہ اکبر۔ موسیٰ کلیم وہ ہے جو رب کی مرضی پر آئے، لیکن حبیب وہ ہے کہ جس کی مرضی پر خود رب آئے۔ قرآن کہتا ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ رب کائنات نے فرمایا محبوب ان قریب ہم آپ کو اتنا کچھ عطا کریں گے، اتنا کچھ عطا کریں گے، آپ راضی ہو جائیں گے۔ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک، چاہے انبیاء ہو، چاہے ملائکہ ہو، چاہے ولی ہو، اللہ اکبر، کائنات کا ذرہ ذرہ رب کی رضا چاہتا ہے، لیکن حبیب وہ ہے کہ جس کی خود اللہ اکبر، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ یہ قرآن ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اللہ اکبر۔ تو یہ معراج کا مہینہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی کو معراج ہوئی، کس انداز کے ساتھ؟ کسی کو سورج پر پہنچ کر معراج ہوئی، کسی کو پہاڑ کی چوٹی پر معراج ہوئی، کسی کو پتھر کی چٹان پر کھڑے ہو کر معراج ہوئی، اللہ اکبر، کسی کو جنت میں داخل ہو کر پھر واپس آ کر معراج ہوئی اپنے اپنے انداز میں۔ اللہ اکبر، جب میرے آقا علیہ السلام کو معراج ہوئی تو پھر سارے پردے ہٹ گئے، سارے حجابات ہٹ گئے، ساری دنیا ختم ہو گئی۔ اللہ کریم نے باقی انبیاء کے چہرے کی قسم کیوں نہیں اٹھائی؟ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک سارے نبی سونے تھے، سارے نبی خوبصورت تھے، سارے نبی حسن والے تھے، لیکن اللہ کریم نے کسی نبی کے چہرے کی قسم نہیں اٹھائی، اس لیے رب نے اس چہرے کی قسم اٹھائی ہے جس چہرے نے رب کا دیدار کرنا تھا، جس چہرے نے رب کا دیدار کرنا تھا اس چہرے کے اللہ کریم نے قسم اٹھائی ہے، بندوہا اے محبوب اسی مکڑے کی قسم۔ جب معراج ہوئی میرے آقا کو مسجد حرام سے مسجد اقصی پہنچے، تمام انبیاء کی امامت کرائی، امامت کرانے کے بعد تمام انبیاء نے خطبے دیے، آخر کے اندر میرے آقا نے خطبہ دیا۔ مسجد اقصی فارغ ہونے کے بعد براق پر سوار ہو کر ایک آن واحد کے اندر پہلے آسمان پر پہنچے، ساتواں آسمان کراس کیے، سدرۃ المنتہا پر پہنچے، جبرائیل ساتھ ہے، براق بھی ساتھ ہے، سدرۃ المنتہا پر جبرائیل رک گیا، میرے آقا نے فرمایا جبرائیل آگے چل، جبرائیل عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میری انتہا یہی ہے، میرے آقا نے فرمایا جبرائیل اگر تیری انتہا یہی ہے تو میری ابتدا یہی سے ہے۔ سدرۃ المنتہا بھی میرے آقا نے کراس کیا، ایک مقام آیا کہ براق رک گیا، مقام براق بھی نیچے رہ گیا، رف رف سواری پر سوار ہوئے، پھر ایک مقام آیا کہ رف رف سواری بھی رک گئی، پھر میرے آقا نے سفر کیا، اللہ کے ناموں کے حجابات آئے، 70,000 اللہ کے ناموں کے حجابات تھے، اللہ کے ایک نام کی جو موٹائی تھی پہلے آسمان سے ساتویں آسمان تک تھی، 70,000 اللہ کے ناموں کے حجابات،
میرے آقا کراس کرتے رہے، ایک پتے کا نام رحیم، دوسرے کا کریم، تیسرے کا ودود، چوتھے کا سلام، اللہ اکبر، اللہ کے جتنے نام تھے ہر نام کا ایک پردہ تھا۔ میرے آقا رب کے جس نام سے گزرتے اسی نام کے اندر مستغرق ہو جاتے۔ اللہ اکبر، اللہ کے 70,000 نام سارے پڑھتے طے کر کے ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین۔ قرآن کہتا ہے کہ اتنا قریب ہوئے کہ دو قوسیں رہ گئی، ایک قوس مقام رسالت کی، دوسری قوس مقام الوہیت کی۔ اللہ اکبر، جب تک قوسیں تھی کہ دونوں کے درمیان فاصلہ تھا تو رب کائنات نے فرمایا دو قوسیں، قوس رسالت، قوس الوہیت۔ قرآن کی آیت یہاں ختم نہیں ہوئی۔ اللہ اکبر، رب اشارہ فرما رہا تھا کہ اے محبوب تیرے اور میرے درمیان ابھی فاصلہ ہے، ابھی جدائی ہے، ابھی مجھ سے دور ہے۔ رب کائنات نے فرمایا او ادنا قریبا قریبا ادنو منی کی صدا بلند ہوتی رہی۔ میرے آقا قریب ہوتے گئے، رب کریم قریب ہوتے گئے۔ اللہ اکبر، میرے آقا فرماتے ہیں مواہب لدنیہ کے اندر بھی یہ واقعہ موجود ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ میں اتنا قریب ہوا کہ رب کریم نے اپنے ید اللہ والے ہاتھ میرے کندھے پر رکھے اور میں نے اپنے کندھوں پر ٹھٹک محسوس کی۔ اللہ اکبر، میرے آقا رب کے کتنا قریب ہوئے آج تک کوئی عالم دین نہ بتا سکا۔ اللہ اکبر، کتنا قریب ہوئے، رب فرماتا رہا ادنو منی، میرے قریبا میرے قریبا، میرے آقا قریب ہوتے رہے، قریب ہوتے رہے۔ کتنا قریب ہوئے کوئی نہیں جانتا، یا خدا جانتا ہے یا مصطفیٰ جانتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا، عرش اعظم پر کہ ساری کائنات نیچے تھی، ساری کائنات نیچے تھی، مشرق و مغرب بھی نیچے تھا، شمال و جنوب بھی نیچے تھا، بیت المقدس بھی نیچے تھا، بیت اللہ بھی نیچے تھا، بیت العزت بھی نیچے تھا، بیت المعمور بھی نیچے تھا، ساتوں آسمان نیچے تھے، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ سارے انبیاء نیچے تھے، جبرائیل بھی نیچے ہے، میکائیل بھی نیچے ہے، اسرافیل بھی نیچے ہے، سدرۃ المنتہا بھی نیچے ہے۔ اللہ اکبر، براق بھی نیچے، مقام براق بھی نیچے، رف بھی نیچے، مقام رف بھی نیچے، اللہ کے ناموں کے حجابات بھی نیچے، ساری کائنات نیچے تھی۔ سب سے اوپر عرش اعظم پر یا خدا تھا یا مصطفیٰ تھا۔ اللہ اکبر، رب کریم میرے آقا کو دیکھ رہے تھے، میرے آقا رب کا دیدار کر رہے تھے۔ شاعر کا خوب کہتا ہے کہ اللہ اکبر، رب فرماتا ہے کہ اے محبوب جو تجھے دیکھ لے وہ مجھے دیکھ لے، جو مجھے دیکھ لے وہ تجھے دیکھ لے۔ اے محبوب تو مجھے دیکھ لے، میں تجھے دیکھ لوں، دیکھنے کا مزہ آج بھی۔ سارے پردے ہٹ گئے، ساری دنیا ختم ہو گئی، سارے حجابات ہٹ گئے۔ اللہ اکبر، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ظاہری آنکھوں سے رب کا دیدار کیا۔ نماز کا تحفہ ملا، 50 نمازیں، 50 نمازوں کا تحفہ ملا۔ چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ موجود تھے علیہ السلام، حضرت موسیٰ موجود تھے۔ میرے آقا سے ملاقات ہوئی، حضرت موسیٰ نے پوچھا اے اللہ کے نبی رب کا دیدار کر کے آئے ہو، تحفہ کیا ملا ہے، رب کی طرف سے کچھ چیز عنایت ہوئی ہے؟ میرے آقا نے فرمایا ہاں 50 نماز۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تیری امت 50 نمازیں نہ پڑھ سکے گی، واپس رب کی بارگاہ میں جا، معاف کرا۔ میرے آقا نے چکر لگایا، 5 نمازیں معاف ہوئی، پھر دوسرا چکر، پھر تیسرا چکر، اسی طرح 9 چکر لگائے، ہر چکر پر 5 نمازیں معاف ہوتی رہی، 45 نمازیں معاف، 5 رہ گئی۔ حضرت موسیٰ نے کہا اے اللہ کے نبی، اللہ کریم نے میری امت کو مجھ پر 2 نمازیں فرض کی ہے، میری امت 2 نمازیں بھی نہیں پڑھ سکتی، 50 نماز، 5 نمازیں بھی زیادہ ہے، واپس جا، یہ بھی کم کرا۔ میرے آقا نے فرمایا اب اللہ کی بارگاہ میں جانے میں مجھے شرم آتی ہے، 5 نمازیں فرض ہو گئی۔ یہ امت مصطفیٰ کی فضیلت حضور کے صدقے سے ہم نمازیں 5 پڑھتے ہیں لیکن ثواب 50 کا ملتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے میرے آقا سے فرمایا اے اللہ کے نبی، آپ نے فرمایا ہے کہ میری امت کے
جو علماء ہیں، اولیاء ہیں، وہ بنی اسرائیل کے انبیاء کی مثل ہے۔ العلماء کا انبیاء بنی اسرائیل۔ اے اللہ کے نبی، آپ نے فرمایا کہ آپ کی امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی مثل ہیں۔ کسی ایک امتی کو تو میرے سامنے بلا۔ میرے آقا علیہ السلام نے اس وقت روح غزالی حضرت امام غزالی کو بلایا۔ حضرت امام غزالی دنیا کے اندر ابھی پیدا نہ ہوئے تھے، ولادت نہ ہوئی تھی، اس کی روح کو میرے آقا نے چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے بلایا۔ روح غزالی کو حضرت امام غزالی، حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ، اللہ اکبر، آپ سے پوچھا گیا آپ غزالی کیسے بنے؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے علم حاصل کیا، میں نے دیکھا نہیں مجھ سے بڑا ہے یا چھوٹا ہے، ہر شخص سے میں نے اس علم حاصل کیا۔ آپ سے سوال ہوا کہ حضور بتائیے کہ مومن اور مسلمان کے اندر فرق کیا ہے؟ مومن اور مسلمان کے اندر کیا فرق ہے؟ حضرت امام غزالی وقت کے بہت بڑے امام فرماتے ہیں کہ مسلمان وہ ہے جو رب کی مانے، رب کو مانے۔ مسلمان وہ ہے جو رب کو مانے، اور مومن وہ ہے جو رب کو بھی مانے اور رب کی مانے۔ حضرت امام غزالی اس روح کو، روح غزالی کو میرے آقا نے چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے بلایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روح غزالی سے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ حضرت امام غزالی نے جواب دیا میرا نام محمد، میرے باپ کا نام محمد، میرے دادا کا نام محمد۔ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے غزالی، میں نے صرف تیرا نام پوچھا ہے، تو نے باپ کو لمبا کر دیا، باپ کا نام دادے کا نام بھی بتا دیا۔ اللہ اکبر۔ وہ امت مصطفیٰ میں سے تھا، حضور کا امتی تھا۔ حضرت امام غزالی نے حضرت موسیٰ سے کہا اے اللہ کے نبی موسیٰ، وہ وقت یاد کیجئے جب آپ بکریاں چلا رہے تھے اور آپ کے ہاتھ میں عصا تھا، قرآن ہے، آپ کے ہاتھ میں عصا تھا۔ جب رب نے پوچھا اے میرے نبی موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے، فقط یہی جواب دے دیتے کہ یا اللہ یہ عصا ہے، تو آپ نے بات کو لمبا کیوں کیا کہ یا اللہ یہ عصا ہے، اس سے بکریاں چلاتا ہوں، یہ میری رکھوالی کرتا ہے، ساتھ بن کر میری حفاظت کرتا ہے، سرانے کے طور پر کام دیتا ہے۔ رب نے صرف یہ پوچھا تیرے ہاتھ میں کیا ہے، تو نے بات اتنا لمبا کیوں کیا؟ حضرت موسیٰ نے کہا کہ اس وقت رب مجھ سے مخاطب تھا، تو رب سے بات کرتے ہوئے مجھے چس آ رہی تھی، اسی لیے بات کو لمبا کیا۔ حضرت امام غزالی تھا، میرے آقا کا امتی تھا، کہنے لگا اے موسیٰ، جیسے رب تجھ سے کلام کر رہا تھا، تجھ سے مخاطب تھا، اور اس مخاطبت کے اندر رب سے بات کرتے ہوئے تجھے چس آ گئی تھی، آج نبی موسیٰ مجھ سے مخاطب ہے، مجھ سے کلام کر رہا ہے، تو مجھے بھی حضرت موسیٰ سے بات کرتے ہوئے چس آ رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ 50 نمازوں سے 5 نمازیں رہ گئی، 5 نمازیں۔ یاد رکھیے بعض لوگ کہتے ہیں کہ وسیلہ، جو شخص دنیا سے رخصت ہو جائے وہ وسیلہ نہیں بن سکتا۔ بعض لوگ کہتے ہیں ظاہری طور پر کوئی وسیلہ بن جائے وہ مانتے ہیں، دنیا سے رخصت ہو جائے وہ وسیلہ نہیں مانتے۔ اب یہ بتائیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام میرے آقا سے پہلے کتنا ہزار سال پہلے دنیا سے رخصت ہو گئے، کتنا ہزار سال پہلے۔ میرے آقا اپنی زندگی کے اندر میرے آقا کو معراج بھیجا، میرے آقا سے کئی ہزار سال پہلے حضرت موسیٰ جان حاری سے پردہ کر گئے، اور آج وہی چھٹے آسمان پر جو دنیا سے کئی ہزار سال پہلے رخصت ہو گیا، آج ہماری نمازوں کے لیے وہی وسیلہ بن رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ جو وسیلے کے قائل ہیں وہ 5 نمازیں پڑھیں، جو وسیلے کے قائل نہیں وہ 50 پڑھیں۔ تو سامعین محترم، وسیلہ جائز ہے، نبی ہو ولی ہو یہ وسیلہ بن سکتا ہے، چاہے دنیا کے اندر ہو تب بھی وسیلہ بن سکتا ہے، دنیا سے پردہ کر جائے تب بھی وسیلہ بن سکتا ہے۔ معراج کی رات 5 نمازیں واپس، میرے آقا واپس آئے، سب سے پہلے میرے آقا علیہ السلام کی معراج کی تصدیق عاشق رسول خلیفہ اول حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے تصدیق فرمائی۔ تو یہی چہرہ تھا، اسی چہرے کی رب نے قسم اٹھائی، اسی لیے قسم اٹھائی کہ یہی رب کا دیدار کرے گا،
یہی رب کا دیدار کرے گا. اسی لیے رب نے رب ہو کر آقا علیہ السلام کے چہرے انور کی قسم اٹھائی. اللہ اکبر. یہی چہرہ مصطفیٰ تھا. ہر صحابی نے حضور کے چہرے انور کی اپنے انداز میں تعریف کی. ہر صحابی. ہو سکتا ہے کہ کسی کے ذہن میں یہ سوال آئے کہ صحابہ دیوانے تھے حضور کے محب تھے, حضور کی محبت میں آ کر حضور کی تعریف کیا کرتے تھے. سب سے بڑی دلیل قرآن کی تو یہی ہے. حضرت اللہ نے فرمایا محبوب چہرے کی قسم. اور دوسری دلیل میرے آقا نے فرمایا اے جبرائیل تم نے مجھ جیسا کہیں حسین و جمیل دیکھا ہے؟ سیدنا جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک ہر نبی کو میں نے دیکھا اور ہر نبی کے پاس وحی لے کر گیا. ہر نبی کی صحابیت کا شرف حاصل ہے. اللہ اکبر. جبرائیل کہتا ہے حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک سارے انبیاء کو میں نے دیکھا. میکائیل کو میں نے دیکھا, اسرافیل کو میں نے دیکھا, عزرائیل کو میں نے دیکھا, جنت کو میں نے دیکھا, بیت المعمور کو میں نے دیکھا, بیت العزت کو میں نے دیکھا, حوروں کو میں نے دیکھا, غریبانوں کو میں نے دیکھا, چاند سورج ستارے مشرق و مغرب کو میں نے دیکھا, شمال و جنوب کو میں نے دیکھا, سدرۃ المنتہا کو میں نے دیکھا, ساتوں آسمانوں کو ساتوں زمینوں کو میں نے دیکھا. یا رسول اللہ چاہے نبی ہے, چاہے ولی ہے, چاہے فرشتہ ہے, چاہے کائنات کا کوئی ذرہ ہے, میں نے ہر ذرے کو دیکھا. یا رسول اللہ جیسے آپ حسین و جمیل ہے آپ جیسا حسین و جمیل کوئی ہے؟ دیکھے جو تیرا جلوہ تڑپ جائے نظر بھی روشن ہے تیرے نور سے, سورج بھی قمر بھی ایک ہم ہی نہیں سب ہے تیرے چاہنے والے. اللہ بھی حورے بھی فرشتے بھی بشر بھی اف اف یہ تیری گرمی رفتار سوئے عرش جل جاتے ہیں اس آگ سے جبرائیل کے پر بھی. دعا کریں اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کریم مرحومین مغفورین کی بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے. اللہ کریم مرحومین کی قبروں کو روشن و منور فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.